آیت نمبر 65-66 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. وَلَوْ أَنَّ اور لو أَنَّ بے شک اہل الکتاب اہل کتاب یہود نصارا آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, لَكَفَّرْنَا کفارہ کہتے ہیں مٹانا, لَكَفَّرْنَا لام ضرور نا ہم مٹا دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کے پیچھے جو کچھ کیا ہے سارا اللہ صاف کر دیتا, معاف کر دیتا ہے جو گناہ ہوئے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور لام تاکید کے لیے ضرور ہم داخل کرتے ہم انہیں جنات باغات النعیم نعمتوں والے, ہم ان کو نعمتوں والے باغات میں ضرور داخل کرتے. اب یہ تو گویا کہ اخروی فائدہ ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو پھر تو یہ والا ہے. آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے ہیں, کیونکہ تورات اور انجیل, کیونکہ یہ قرآن کریم ایک تو ہم آج کل کے اناجیل کو دیکھتے ہیں, آج کل کے اناجیل کو نہ دیکھیں, انجیل جو اللہ کی کتاب ہے اگر وہ اس کے احکامات کو باقی رکھتے اور اسی پہ چلتے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ اور جو رب کی طرف سے ان کے پاس احکامات آئے ہیں ان پر چلتے, تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو وہ کھاتے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی. نیچے سے اوپر سے گویا کہ یہ کثرت وسعت رزق کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے نا فلاں کو اوپر سے بھی اور نیچے سے دونوں طرف سے اس کو رزق مل رہا ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, یہ جو أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ یہ جو جملہ ہے, اب تورات اور انجیل کو قائم رکھتے ہیں. تورات انجیل میں سب میں یہ وعدہ ہے, ان کا عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ آخر میں ایک نبی نے آنا ہے اور ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. اور تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نشانات بتائے گئے ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے, بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ لیا. اب یہ وعدے ظاہری باتیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کتابوں میں لیے کہ اور وعدہ کیا تھا اللہ تؤمنن بہ, کہ تمہارے بعد آخر میں ایک نبی نے آنا ہے, اس پر تم نے کیا لانا ہے, ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ اور جناب وقت ضرورت اس کی کیا کرنی ہے, مدد بھی کرنی ہے. تو تورات اور انجیل چلو قرآن جناب کو نہیں مانتے, اگرچہ تورات اور انجیل کے ماننے کا آخری نتیجہ قرآن کو ماننا ہی ہے, یعنی نتیجتاً یہ قرآن کو مانیں گے. جب یہ تورات کو مانیں گے قرآن کو مانیں گے, جب یہ تورات کو مانیں گے رسول اللہ کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتا دیا ہے. تو چلو قرآن کو نہیں مانتے تو کم از کم اس کو تو مانے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک ہم یہ اہل کتاب اقاموا التوراۃ قائم رکھتے, قائم کرتے کس کو, تورات کو, والانجیل اور انجیل کو, وما انزل اور جو اتارا گیا الیہم ان کی طرف من ربہم ان کے
رب کی طرف سے. لَأَكَلُوا لام پھر تاکید کے لیے ضرور کھاتے وہ من فوقہم اپنے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. یہ کثرت رزق اور وسعت رزق کی طرف اشارہ ہے. اور اسے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ سارے ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں. یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتوں سے. قرآن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالی رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. گمان سے ہٹ کر دیتا ہے. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نوکری کر رہا ہوں، 50,000 روپے تنخواہ یہ ملیں گے، لیکن نہیں، وہ 50,000 روپے تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ سے دے دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اس میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. تو یہ دنیاوی نعمت، دنیاوی جنت. اچھا، پھر مال کی کثرت سے دنیا میں سکون نہیں ہے. جنت اصل میں جنت نام ہے راحت کی جگہ. بسا اوقات بندے کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. اس کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، اس کے لیے تو دنیا عذاب ہے، جہنم ہے. کیونکہ پیسے سے نہیں ہے، اصل چیز سکون ہے. بندہ کروڑ پتی ہے، آتے ہوئے جی فلاں جگہ جو ہے نا مقدمہ لگا ہوا ہے، فلاں جو ہے نا رشتہ دار اسپتال میں ہے، اس کو کینسر ہوا ہے، اس کو یہ ادھر بھی دوڑ رہا ہے، ادھر بھی دوڑ رہا ہے، ادھر بھی دوڑ رہا ہے. دوسرا آدمی ہے صبح 2 روٹی اور ساگ کے ساتھ کھا لیتا ہے، شام کو 2 روٹی ساگ کھا لیتا ہے، آرام سے جو ہے نا چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. اس کی زندگی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے. یہ والا بندہ بہتر ہے جو سکون کے ساتھ رات کو آرام سے، نہ بچہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو زیادہ جو ہے نا ایپٹ کرنی پڑتی ہے، نہ زیادہ کوئی دوڑ دھوپ ہے، ایک ہی جگہ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. ومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے آسمان اور تحت ارجلہم غلے کا اگانا، اوپر سے پھل بھی لدے ہوئے، نیچے سے آپ کے کھیتوں سے آپ کے جنسارا، اوپر سے آپ کے درختوں میں پل لگے ہوئے، لیکن پل اتنا لگا ہوا ہے کہ نیچے جو نا گرا ہوا بھی اتنا ہے کہ جب پھل بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو زمین بھی پھل سے اللہ تبارک و تعالی بھر دیتے ہیں. منہم انہی کتاب میں سے امت، ایک گروہ، ایک جماعت، مقتصدہ، میانہ رو. میانہ کہتے ہیں درمیان کو، رو کہتے ہیں راستے کو. میانہ کہتے ہیں درمیان کو، رو کہتے ہیں راستے کو. یہ جو اقتصاد ہے نا لفظ، یہ میانہ رو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ درمیان، نہ افراد کا نہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے اور نہ حد سے زیادہ نیچے آتا ہے. تو ان میں ایک جماعت ہے جو میانہ رو ہے، انصاف کے ساتھ چلنے والے ہیں. عیسائیوں میں سب سے بڑا نام آتا ہے حبشہ کے بادشاہ کا. حبشہ کا بادشاہ نجاشی، نجاشی تو خیر لقب ہے، اس کا نام اسمہا، حمزہ صاد میم ہا الف اسمہا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا تھا. اور یہ واحد شخص ہے کہ جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. اور یہ اس کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جنازہ اور اس کا جو چارپائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ سامنے لا کر آپ نے یوں کھڑے ہو کر ان کا جنازے کی نماز پڑھائی ہے. اور یہ وہ ہے کہ جنہوں نے ام حبیبہ کا نکاح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ کے نکاح کے خطیب یہ نجاشی، نکاح انہوں نے پڑھا ہے. دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کون پڑھا رہے ہیں؟ بادشاہ نجاشی پڑھا رہے ہیں. اور یہ واحد نکاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں عام روٹین سے ہٹ کر مہر رکھا گیا. آپ کے ساری ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم، لیکن ان کا 12,000 درہم یہ رکھا نجاشی نے اور پے بھی نجاشی نے کیا. یہ رکھا بھی نجاشی نے اور پے بھی نجاشی نے کیا. دیکھو کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احسانات ہیں. اور سب سے پہلا جو سفر کیا ہے صحابہ کرام نے، ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف کی ہے اور انہوں نے جگہ دی ہے اور یہ مسلمان بھی ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ امت مقتصدہ میں سے. اسی طرح یہود میں عبداللہ ابن سلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عالم ہے، حبر ہے، مسلمان ہو گئے. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میانہ رو ہے، لیکن وہ کثیر منہم، اکثر ان میں سے ساء برے ہیں، برا ہے ما یعملون جو وہ کرتے ہیں. یعنی اکثروں کے اعمال جانا کیا ہے؟ اچھے نہیں ہے، اکثروں کے اعمال برے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آپ نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، وہ یہ آج کل ایک عجیب وہ ہے، آپ حضرات کو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں، چند لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کلپ بناتے ہیں. اب مثلا کل ایک مسئلہ آیا کہ برگیڈیئر صاحب نے ہی بھیجا ہے کہ بھئی ہم تو ابھی تک، کوئی سوال کرتا ہے کسی بندے سے کہ ہم تو ابھی تک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آخری جناب قاعدے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، جبکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ بھئی آپ قبر سے پناہ، عذاب قبر سے پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، اور محیا ممات یعنی زندگی اور موت کے جو آزمائش ہے ان سے پناہ مانگے، اور ساتھ میں مسیح دجال سے پناہ مانگے. اب یہ جو ہے نا 4 چیزیں ہیں. اچھا جو جواب دینے والا ہے وہ پہلا جملہ کہتا ہے ہاں یہ جو بابے وابے ہیں یہ ان کے کام ہے. دیکھو پہلا جملہ دیکھو، یعنی پہلے جملے سے وہ منفی بات کر رہا ہے. حالانکہ اس کا آسان جواب کیا ہے، میں دیتا ہوں اس کا جواب. جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر بہت ساری دعائیں منقول ہیں. اب ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق جو بھی دعا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے. 1 نمبر 2، جب آپ کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی، آپ سلام پھیرنا چاہتے ہیں، آپ کے فرائض ختم ہو گئے، فرض میں سے صرف ایک ہی فرض باقی رہتا ہے اور وہ ہے سلام پھیرنا، درود پڑھنا، اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھنا ہے یہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے. اب وہ بندہ اگلا سوال یہی کرتا ہے کہ بھئی ہماری پچھلی نمازوں کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پچھلی پہ تو اللہ سے معافی مانگو. اب دیکھو ایک ایسی چیز جو پھر آگے یہی بات کر کے آگے کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے، اور وہاں اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور بڑے تاکید سے کہا ہے. پھر آگے کہتا ہے ہاں لیکن ہے یہ سنت ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ جملہ وہ پہلے کہہ دیتا تو ظاہری بات ہے اگلے بندے کے ذہن میں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میری ساری نمازیں کیا ہو گئی ہے، نعوذ باللہ غارت ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک اور دعا ہے جو اس سے بھی اچھی ہے، جو احادیث کی کتابوں میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور سب سے اچھی دعا یہی ہے جس میں دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی بھی ساری بلائیاں، اس میں دجال اور یہ محیا ممات یہ ساری چیزیں آ گئی ہے. اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا فرمایا بھی، اور ساتھ میں رسول قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو گویا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ دعا نہیں پڑھتا تو اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے یہ جو نا اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، اس سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میرے ویور بنے،
ہر بندہ، اور جو بندہ مثبت بات کرتا ہے اس کو کوئی ویور نہیں آتا. یہ جو ویور آتے ہیں یہ سارے آتے ہیں کس پر؟ منفی. جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ بابو بابو کے کام ہے، اب دیکھو یہ کتنا یعنی غلط جملہ ہے. یقین کرو اگر درمیان سے جن کو وہ بابے کہہ رہا ہے، پتہ ہے وہ بابے کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ بابے ائمہ اربعہ کو کہہ رہا ہے. وہ بابے نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہہ رہا ہے. اگر درمیان سے ہم بابوں کو نکال دیں نا تو دین کا تو کدھر ہے دین؟ مطلب ہے آپ کو فرض کدھر سے پتا، سنت کدھر سے پتا، واجب کدھر سے پتا، مستحب کدھر سے پتا؟ یہ تو ان حضرات کی محنتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی محنت میں لگائی اور ہمیں پکا پکایا جو نا پھل ہمیں دے دیا. اس لیے یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو کوشش کرے کہ بندہ نہ ہی سنے، اوائڈ کرے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بندہ مطلب ہے پوچھ لے کہ بھئی وہ یہ بندہ ایسے ہی بات کر رہا ہے، آیا یہ جو نا اب جیسے مثلا آج کل ایک اور مسئلہ چل رہا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں نماز، کوئی بندہ پوچھتے ہیں نا نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، تو کہتے ہیں 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4. اب ایک نوجوان کو یہ کہو 2 3 4 4 4 یہ کہہ دو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو سنت کا. دیکھو اس کو آپ مثبت طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں نا، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں. اب یہ فرائض ہیں، اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے. یہ سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہے، اس کے نہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوگی. اور یہ مستحبات ہے، یہ مستحبات جب آپ پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تو اس سے اگر سنتوں میں کمی آئی ادھر پوری ہو جائے گی، اگر فرائض میں کمی ہو گئی تو وہ. اب دیکھو یہ مثبت بات ہے. اور وہ ہے کہ بھئی 2 4 4 3 اور 4 یہ پڑھ لو. ہاں اگر کسی آدمی کا مطلب ہے اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بھئی بہت زیادہ کسی مجبوری میں ہے تو چلو ٹھیک ہے، سنت اگر ایک آدھ دن وہ چھوڑ کے چلا جائے تو پھر تو شفاعت سے محرومی نہیں، کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے اس نے کیا. لیکن اگر جان بوجھ کر صرف اس وجہ سے کہ وہ سنت کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے تو سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، فرمایا ہے، کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، اس سے تو محبت نہیں ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ عام ظاہری بات ہے، نوجوان تو خوش ہوتا ہے جب اس کو آپ کو 2 4 4 3 4 بس باقی چھٹی ہو گئی. نوجوان کو کہو بھائی تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس نے تو خوش ہونا ہے. نوجوان کو جتنا آپ آسانی کی طرف لے کے جاؤ، بلکہ نوجوان کیا آج کل تو کہہ تو اگر جناب بڑی عمر کے بندے کو بھی کہہ دو کہ بھائی یہ ریلیکسیشن ہے تو اس کے تو مزے ہو گئے. آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کریں کہ بھائی یہ فرائض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحبات ہے. فرائض کو تو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں، سنت کا بھی حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو بھی پورا کرے، اور نوافل کا بھی ساتھ میں اہتمام کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندہ دین کی طرف آئے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.